أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پروگرام رمضان المبارک کی نسبت سے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ کہ اسلام میں رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت، اہمیت اور مقاصد کے بارے میں بات کی جا رہی ہوگی۔ نیز یہ کہ اختصار سے بتایا جا رہا ہوگا کہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح رمضان المبارک کی تیاری فرمایا کرتے تھے۔ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت 184 کی تلاوت سے اس پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اسی طرح فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اسلام سے پہلے کے مذاہب والوں پر بھی فرض کی گئی تھی، اور اس عبادت کا مقصد تقوی کا حصول یعنی تہذیب نفس ہے۔ روزہ 5 ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔ ارکان اسلام میں سے پہلا رکن کلمہ شہادت ہے، اور دوسرا رکن نماز پڑھنا، تیسرا رکن زکوٰۃ دینا، چوتھا رکن رمضان کے روزے رکھنا، اور پانچواں رکن حج کرنا ہے۔ حدیث کی کتاب ترمذی میں سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت اسلام کے 5 ارکان کے بارے میں اس طرح بیان ہوئی ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا۔ اس کی زلفیں کالی تھیں، صاف ستھرے اجلے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ بالکل معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ کہیں باہر سے سفر کر کے آیا ہے۔ نہ اس کے کپڑے میلے تھے اور نہ ہی اس کے ہاتھ پاؤں پر گرد و غبار کا کوئی نشان تھا، لیکن ہم میں سے کوئی بھی اسے نہ جانتا تھا، اس لیے ہم حیران تھے کہ یہ شخص کون ہے۔ وہ باادب دوزانو ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ سب سے پہلے اس نے یہ سوال کیا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ دوسرے یہ کہ تو نماز پڑھے، تیسرے یہ کہ زکوٰۃ دے، چوتھے یہ کہ رمضان کے روزے رکھے، پانچویں یہ کہ اگر تجھے استطاعت ہے تو بیت اللہ کا عمر بھر میں ایک بار حج کرے۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ حضور سچ فرماتے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید بیان فرماتے ہیں، ہم پہلے ہی حیران تھے، اب اور بھی حیرانی ہوئی کہ یہ عجیب انسان ہے، خود ہی پوچھتا ہے اور خود ہی تصدیق کرتا جاتا ہے۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اور آخری دن پر یقین رکھے، اور خیر و شر کی تقدیر اور اس کے برمحل ہونے پر تیرا ایمان ہو۔ پھر اس نے پوچھا احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرے کہ گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تجھے یہ مقام حاصل نہ ہو سکے تو پھر کم از کم تجھ میں یہ احساس ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہر وقت دیکھتا ہے۔
اسی طرح کے چند اور سوالات اس نے کیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات دیے۔ اس کے بعد وہ چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کے چلے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھ کر فرمایا، عمر تم جانتے ہو کہ کون تھے؟ یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ اس تفصیلی روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کا چوتھا رکن اسلام میں بیان فرمودہ تعلیم کے مطابق رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ آج سے چند ایک پروگرام رمضان المبارک کے مقدس مہینہ کی نسبت سے پیش کیے جا رہے ہوں گے۔ آج کے پروگرام میں رمضان المبارک کی نسبت سے چند ایک انتہائی اہم اور بنیادی باتوں کا بالاختصار ذکر کیا جا رہا ہے۔ اسلام میں رمضان المبارک کے مہینہ کو بہت مقدس قرار دیا گیا ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نبوت کا آغاز ہوا، یعنی یہ کہ اس مبارک مہینہ میں نزول قرآن مجید کا آغاز ہوا۔ اس لیے رمضان المبارک کو قرآن مجید کا مہینہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ اسلام میں رمضان المبارک کو ریفریشر کورس کا نام دیا گیا ہے۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آمد سے 2 ماہ قبل ہی یعنی ماہ رجب سے رمضان المبارک کا بڑے ذوق اور شوق سے انتظار کرنے لگ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کا چاند دیکھنے کا بہت اہتمام فرماتے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آغاز کا تعین آسانی کے ساتھ کر سکیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کا چاند دیکھ کر اپنی زندگی میں رمضان المبارک کے امن و سلامتی کے ساتھ آنے کی دعائیں کرنے لگ جاتے۔ اس غرض کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مہینوں کی نسبت ماہ شعبان میں زیادہ نفلی روزے رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاکیزہ عمل سے یہ سبق ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں کو بھی بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ رمضان المبارک کے آغاز سے بہت پہلے رمضان المبارک میں امن و سلامتی میں داخل ہونے اور رمضان المبارک کی عبادات کو احسن رنگ میں بجا لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعاؤں کا سلسلہ شروع کر دینا چاہیے۔ سامعین و ناظرین کرام، عام فہم بات ہے کہ دنیا میں کسی بھی متوقع تقریب یا تہوار کی نسبت سے اس کے مناسب حال تیاری کا آغاز مناسب وقت پر کر دیا جاتا ہے تاکہ اس تقریب یا تہوار سے اچھی طرح مستفید ہوا جا سکے۔ اسی طرح یہ ضروری قرار پاتا ہے کہ ہر مسلمان رمضان المبارک کی آمد سے قبل اپنے بہت ضروری کاموں کو پورا کرنے کی کوشش کرے تاکہ رمضان المبارک کی عبادات احسن رنگ میں بجا لاتے ہوئے رمضان المبارک کی برکات سے زیادہ متمتع ہوا جا سکے۔ مثلا یہ کہ اگر کوئی سفر متوقع ہے تو اگر ہو سکے تو رمضان المبارک کے آغاز سے قبل اس کو پورا کر لیا جائے، یا رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد اختیار کرنے کا پروگرام بنا لیا جائے۔ اس طرح گھر کی متوقع ضروریات جن کا اہتمام کیا جا سکتا ہو ان کا بھی رمضان المبارک کی آمد سے قبل اہتمام کرنا ضروری قرار پاتا ہے تاکہ بار بار بازار نہ جانا پڑے اور عبادات کے لیے میسر روحانی لمحات میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ اس طرح رمضان المبارک کی آمد سے قبل اپنی صحت پر بھی پہلے سے زیادہ خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ بوجہ بیماری روزوں کی عبادت متاثر نہ ہو۔ سنت انبیاء علیہم السلام بالخصوص سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم کھانا کھایا کرتے تھے۔ اپنے ماحول کی صفائی کا بھی بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ اپنے کپڑوں اور گھر کی صفائی وغیرہ کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔
کیونکہ ظاہری صفائی کا بھی انسان کی روح پر نیک اثر پڑتا ہے، اور سب سے زیادہ یہ ضرورت ہے کہ انسان اپنے دل کی خوب صفائی کرے، اپنے دل میں کسی دوسرے کے لیے حسد، کینہ، بغض، دشمنی اور ناراضگی نہ رکھے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو رمضان المبارک کی عبادات بجا لانے کی صحیح رنگ میں توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بنیادی بات یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کے حضور بہت دعائیں کی جائیں رمضان المبارک کی عبادات کو صحیح رنگ میں بجا لانے کے لیے، اور اپنے دیگر دینی اور دنیاوی نیک مقاصد کے حصول کے لیے۔ ایک یہ بھی ضروری بات ہے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے اور عبادات بجا لانے کے لیے پوری صالح نیت کے ساتھ بہت دعائیں کی جائیں کہ اگر پھر کسی وجہ سے کوئی کمی رہ بھی جائے گی تو اللہ تعالیٰ الرحمن الرحیم بندہ کی نیت کے مطابق بندہ سے معاملہ کر رہا ہوگا انشاءاللہ۔ سامعین و ناظرین کرام، رمضان المبارک کے مقدس مہینہ میں رمضان المبارک کی نسبت سے کئی ایک پروگرامز پیش کیے جا رہے ہوں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے اور ان پروگرامز کے نیک اثرات پیدا فرمائے، آمین۔ بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور عاذرۂ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔